بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 70 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے راستے پہ چلنے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی راستوں سے بچنے اور شیطان کے وسوسوں کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ترجمہ: تم نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم کا ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ تفسیر میں آیا کہ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بیتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور نماز و زکوٰۃ سے بھی ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو۔ تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاق گزرتا تھا، مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہیں تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے، مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار تھا۔ اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز و زکوٰۃ سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، خدا کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہیں۔ وہ دست شمشیر زن جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔ یہ تینوں مفہوم مختلف قسم کے لوگوں پر چشمہ ہوتے ہیں، اور یہ آیت کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر یکساں دلالت کرتے ہیں۔ مزید آیا کہ اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جاں فشانی دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ: رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔
اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تفسیر میں آیا کہ جب فتح و ظفر اور کامیابی و سرخروئی نصیب ہوتی ہے تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی ہی کے ذریعے سے فرمایا ہے، مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی کے سر تھوپتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلنا للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ: اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوگی۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ۔ اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کرے جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: وہ منہ پر کہتے ہیں کہ مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ تفسیر میں آیا کہ منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا خدشہ ہے، اس میں شک ہے۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اترتی ہے اور یہ جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں براہ راست خدا ہی کے پاس سے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ کتاب ریلیونٹ ہے، یہ ہمارا ایمان نہیں صرف نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ آج کے دور میں بھی اس کو آپ پڑھیں، یہ لگے گا یہ آپ سے ایڈریسڈ ہے۔
ہر انسان کو جو اس پہ غور کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو یہ فیل ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی مختلف ہے، لیکن اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اسی کے لیے لکھی گئی ہے، یہ ایڈریسڈ ہے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایات ہیں، بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے انٹریکٹ کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ اور یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سینکڑوں سال، 1400 سال، 1450 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی، وہ آج بھی، آج کے دور کے بھی ہر انسان پہ ریلیونٹ ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس سے گائیڈنس لے سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنے کے دوران جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن شریف کو سمجھیں، اور جتنا زیادہ اس کا مطالعہ کریں، سمجھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اتنا کم ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔